یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، حمد و ثنا اور درود و سلام کے پاکیزہ معلی منزہ کلمات کے بعد آج کی مختصر گفتگو کا عنوان وہی گزشتہ خطبہ جمعہ والا عنوان ہے کہ فرشتے کن کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں نے آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض کی تھیں کہ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے، نماز کا انتظار کرنے والوں کے لیے اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ کے حوالے سے یہ بھی بتایا تھا کہ اگلی صفوں میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے بھی اللہ کی نورانی مخلوق رحمت کے فرشتے رحمت کی دعا فرماتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی آپ کی خدمت میں گوشت گزار کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں کہ صف کی دائیں جانب جو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اللہ کے حضور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور پھر نماز پڑھنے کے بعد، نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد نماز کی جگہ پر باوضو ہو کر بیٹھے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے رحمت کی دعائیں فرماتے ہیں۔ یہ 5 قسم کے لوگ تھے جن کا تذکرہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ ہم سب کو ان 5 چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب مسلمانوں کو صحت و تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ان چیزوں پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اسی سلسلے کو، گزشتہ خطبہ جمعہ والے ہی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنی عنوان کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے رب تعالی شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹا وہ شخص ہے جو لوگوں کو خیر کی، بھلائی کی تعلیم دینے والا ہو، جو انسانوں کو، اللہ کی مخلوق انسانی کو بھلائی عطا کرے، بھلائی دے، خیر بانٹے۔ خیر بانٹنے والا، بھلائی کی طرف بلانے والا، نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا، بھلائی کا سبق سنانے والا، وہ شخص جو اللہ کی طرف لوگوں کو خیر کی باتوں کی طرف بلاتا ہے، ایسے شخص کے لیے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے نورانی مخلوق اس کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس بندے سے بھلی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو نیکی کے کاموں کی طرف بلاتا ہے۔ تو بھلائی کی بات کی نشاندہی بھی مالک کائنات نے خود فرما دی ہے۔ یعنی ہو سکتا تھا نا کہ بھلائی کی ڈیفینیشن میں کرتا، خیر کی بات کی ڈیفینیشن تعریف میں کرتا،
خلاق عالم نے خود ڈیفینیشن فرما کر خیر کی بات پر مہر لگا دیا کہ خیر کی بات کہتے کس کو ہے. تو خیر کی بات وہ بات ہے جو لوگوں کو نفع دے، اور نفع والی بات میں سب سے اونچے درجے کی بات وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. خود خلاق عالم نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس بندے کی بات سے بھلی بات بھلا کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، جو لوگوں کو مسجد کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو سنت کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو واجبات کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، قرآن کی طرف بلاتا ہے، رسول اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتا ہے، ڈراتا بھی ہے، بشارتیں بھی دیتا ہے، بتاتا ہے کہ اللہ نے جنت کے بارے میں نیک اعمال کے بدلے میں یہ بشارت دی ہے، اور برے اعمال کے بدلے میں اللہ نے یہ جہنم سے ڈرایا بھی ہے ہمیں، اور رسول اللہ نے بھی ہمیں ڈرایا ہے. اس لیے معلوم یہ ہوا کہ بھلی بات، خیر کی بات وہ بات ہے جس میں انسان اپنے اللہ سے ڈر جائے، اپنے اللہ کی طرف آ جائے، اس کا ایمان تازہ ہو جائے، خدا خوفی اس کے دل میں آ جائے. اس کو کہتے ہیں بھلی بات، خیر کی بات. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس. بڑا چھوٹا سا فرمان، دو لفظوں میں بات ہے، دو جملے ہیں، خیر الناس من ينفع الناس. دو باتیں ہیں. خیر الناس، انسانوں میں بہترین انسان وہ انسان ہے من ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. مجھ سے نفع کسی کو پہنچے تو میں بہترین انسان ہوں. مجھ سے اگر کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے تو میں بہترین انسان نہیں ہوں، میں اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نگاہ میں گرا ہوا انسان ہوں. مجھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، مجھ سے کسی کو اذیت نہیں. اور اذیت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے زخم لگا دیا. زبان کا زخم سب سے سخت زخم ہے. ہم اپنی زبانوں سے دوسروں کو زخم دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم زخم لگاتے ہیں. اپنے گھروں میں ماحول ہے، ہمارے بچے آپس میں ایک دوسرے کو زبان سے زخم لگاتے ہیں، بڑے آپس میں لگاتے ہیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زخم لگاتی ہیں. جہاں دو چار افراد مل کر بیٹھتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو زخم دیتے ہیں، زبان کا زخم دیتے ہیں. ٹچکریں کریں گے، طنز کریں گے، تانے ماریں گے، یہ سب زخم کی باتیں ہیں. لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ خیر الناس، بہترین انسان وہ انسان ہے من ينفع الناس، جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، جس سے لوگوں کی بھلائی ہو، خیر ہو، اچھائی ملے لوگوں کو. وہ انسان رسول اللہ نے فرمایا بہترین انسان ہے. اور اس انسان کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا انسان ہے، اللہ کے فرشتے نورانی مخلوق اس کے لیے رحمت کی دعائیں فرماتے ہیں. اس کے لیے رحمت کی دعائیں ہوتی ہیں. جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو اذیت نہیں دیتا، جو لوگوں کو کوفت نہیں دیتا. کتنی خوبصورت بات ہے میرے بھائیوں. اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح فرمایا وہ شخص جو مریضوں کی عیادت کے لیے جاتا ہے، کوئی بھائی بیمار ہو گیا، کچھ بھی نہیں دینا جا کر وہاں، ضرورت نہیں ہے اس بات کی کہ وہاں جا کر کچھ دیا جائے، یہ الگ سے ایک عمل ہے. لیکن توجہ فرمائیے گا، صرف گیا، لا باس طہور انشاءاللہ، چوٹی کے بال پکڑے اس کے اور اس کے لیے دعا فرما دی، اللہ تجھے تندرستی انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا. بس یہ دعا کی اس نے بیمار کے لیے. چوٹی پہ ہاتھ رکھ دیا، یہاں پیشانی پہ ہاتھ رکھ دیا بیمار آدمی کے لیے،
بیمار کے لیے یوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کر دعا کرنے والا انسان جب دعا کرتا ہے، پیچھے کھڑے فرشتے رحمت کے وہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ اس تیرے بندے نے تیرے بندے کی عیادت کی ہے، اس نے آ کر تیمارداری کی ہے، اس نے آ کر تیرے بندے کو بیمار بندے کو دعا دی ہے، اللہ ہم تجھ سے اس بندے کے لیے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، تو اپنی رحمت کا اس کو بھی مستحق بنا دے۔ تو نورانی مخلوق فرشتے کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ جو مریض کی تیمارداری کے لیے گیا۔ اور ابھی یہ صرف تیمارداری کی فضیلت ہے، یہ مریض کے پاس گیا، اس نے جا کر اس کو کچھ اس کے ساتھ ہمدردی مزید کی۔ مزید ہمدردی کیا ہے؟ اس کو دبا دیا، اس کے پاؤں دبا دیے، اس کو درد ہو رہی تھی ٹانگ میں، اس نے ٹانگ دبا دی، اس نے سر دبا دیا مریض کا، اس نے اس کو پانی پلا دیا، اس کو چائے پلا دی، اس کو دودھ پلا دیا، اس کو شربت کی ضرورت تھی بیمار کو شربت پلا دیا، یا بیمار کو پیسے کی ضرورت تھی دوائی کے لیے اس نے پیسے مہیا کر دیے۔ اللہ کی قسم اس کے لیے تو اللہ کے فرشتے اور بھی زیادہ دعائیں فرمائیں گے۔ یہ ایکسٹرا کام ہے، یہ ایکسٹرا ہے، وہ کہتے ہیں نا ایکسٹرا ورجن، یعنی کہ زبردست کوالٹی۔ تو یہ زبردست کوالٹی ہے اللہ سے جو ہم لے رہے ہیں، اللہ سے ہمیں مل رہی ہے۔ کیسے؟ ایک تو گیا جا کر صرف دعا دی، یہ اس نے کام کیا، اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ اب ایکسٹرا ورجن اس میں کیا ہے؟ مزید اس کی خدمت کرتا ہے، دبا دیتا ہے، اس کا سر دباتا ہے، اس کی ٹانگ کو درد دبا دی، پاؤں دبا دیا، یا کسی بھی لحاظ سے اس کو پانی پلا دیا، اس کو شربت دے دیا، اس کو پھل دے دیا، اس کو دوائی لے کر دے دی۔ یہ اس نے اپنے لیے اللہ کے دربار میں وہ سودا کیا ہے جس سودے پر اللہ اس کو ایک کے بدلے میں 10 بھی دے سکتا ہے، ایک کے بدلے میں 70 بھی دے سکتا ہے، ایک کے بدلے میں 49 کروڑ بھی دے سکتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اللہ جتنا چاہے اس کو دے سکتا ہے، جتنا چاہے اس کو دے سکتا ہے، کوئی قید اور پابندی نہیں ہے مالک کے لیے۔ وہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کے دلوں کی کیفیات کو نوٹ کرتا ہے، وہ دلوں پر نظر رکھتا ہے جہاں کسی اور کی نظر ہے نہیں پڑتی، یہاں صرف اسی کی نظر پڑتی ہے کہ یہ بندہ کس نیت سے کام کر رہا ہے۔ تو جس کی اچھی نیت ہے، اچھی نیت سے جس نے کام کیا، رحمت کی دعا بھی ہو گئی، کچھ ایکسٹرا ورجن بھی ساتھ مل گیا، ایکسٹرا دعائیں مل جائیں گی اللہ کے دربار سے اس کو۔ تو بہرحال فرمایا یہ جو لوگوں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ان کے لیے ان کی تیمارداری کرتا ہے، اللہ کے فرشتے نورانی مخلوق اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنا خوبصورت مقام ہے۔ آگے بڑھیے، رحمت کی دعائیں حاصل کیجئے۔ آنے والا مقدس مہینہ، سبحان اللہ، ایک دن کا جس نے روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ تبارک و تعالی ایک دن کا روزہ، اور یہ روزہ بعض محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے، شارحین نے لکھا ہے کہ یہ نفلی روزہ، نفلی روزہ ایک دن کے لیے جو بندہ رکھتا ہے، ایک دن کا روزہ 70 سال کی مسافت اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ نفلی روزہ۔ تو ابھی تو فرضی روزے آ رہے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو خیریت کے ساتھ رمضان میں داخل فرمائے، اور رمضان کے روزوں کی برکات اور رمضان کی برکات ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینہ ماہ مقدس کی بھرپور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کائنات کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے لیے جو صبح سحری کے وقت اٹھتا ہے، جو بندہ سحری کے لیے اٹھتا ہے، تو سحری کے لیے اٹھنے والے انسان کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک تو اس وقت خود مالک کائنات آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہے میرا بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اللہ اس کو بخش دوں، کوئی ہے میرا بندہ جو مجھ سے رحمت کا سوال کرے میں اللہ اپنی رحمت کا دریا بہا دوں اس پر۔ رحمت کی دعا
اللہ تو خود فرماتے ہیں کہ کوئی ہے سحری کے وقت، اور تو جو بندہ سحری کے وقت اٹھ کر روزہ رکھنے کی نیت کے ساتھ اٹھتا ہے، سحری کا انتظام کرتا ہے، اللہ کے بندو اپنی خواتین کو، اپنے گھر کی خواتین کو اس حوالے سے اپریشیٹ کیا کرو، ان کو شاباش دیا کرو جو آپ کو سحری کے وقت اٹھ کر اپنی نیند سے بیزار ہو کر اپنے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آپ کو کھانا تیار کر کے دیتی ہے۔ ان کا کچھ چھوٹا سا عمل ہے، اللہ کی قسم کبھی اس پر غور کریں، آپ کو ایک دن بنانا پڑ جائے کھانا سحری کے وقت، آپ تو اٹھتے ہیں آنکھیں ملتے ملتے اور منہ بھی نہیں دھوتے صحیح طریقے سے، کلی بھی صحیح طریقے سے نہیں کرتے، آنکھیں بھی صحیح طریقے سے نہیں کھولتے ہیں اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، آنکھیں بند کر کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان خواتین پر صدقے جائیں جو خواتین ہمارے لیے سحری کے وقت اٹھ کر ساتھ اللہ سے رحمت کی دعائیں بھی سمیٹتی ہیں، ہمارے لیے کھانا بھی تیار کرتی ہیں۔ اور تو جو بندہ سحری کے وقت اٹھتا ہے اور سحری کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر، پیغمبر کا طریقہ سمجھ کر، اللہ کی قسم اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا فرماتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہوں گے، مالک الملک اس نے اپنی نیند کو چھوڑ دیا تیرے حکم پر، تیرے پیغمبر کے طریقے کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی نیند کو قربان کر دیا، اے سی میں پڑا ہوا تھا یا سردیوں کے موسم میں لحاف کے اندر لپٹا پڑا گرم گرم بستر تھا، لیکن تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے یا مالک الملک اس نے اٹھ کر سحری کے لیے وضو بھی کیا، منہ بھی دھویا، ٹھنڈے پانی کو استعمال کیا سردیوں میں، اور گرمیوں میں اے سی کو چھوڑ کر یہ گرمی کے اندر چولہے کے پاس آ گیا، کچن میں آ گیا، آ کر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، گرمی برداشت کر لے، مالک الملک نیند کو قربان کر رہے ہیں۔ اللہ یہ تیرا بندہ تیرے لیے اٹھا ہے، ہم تجھے سے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، مالک الملک اس کے لیے اپنی آسمان سے رحمت کے دروازے کھول کر اس پر رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ اللہ کے فرشتے یوں دعا کرتے ہوں گے، یہ تیرا پورا حکم پورا کرنے کے لیے اٹھا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اس پر اپنی رحمت کی کھڑکیوں کو کھول دے۔ یقیناً میرے بھائیوں، اللہ کی قسم فرشتوں کی دعا ضرور اللہ قبول فرما کے ہمارے حق میں رحمت کی کھڑکیاں کھولتا ہے۔ اور یقین رکھیں، میں نے گزشتہ یا پیوستہ خطبہ جمعہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے اندر ایک فطور بے یقینی کی وجہ سے بھی داخل ہوتا ہے، ہم جو دعا کرتے ہیں یقین کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، خود خلا کے عالم کا فیصلہ ہے، میرے بارے میں جو گمان کرو گے میں اس گمان کے مطابق تمہارے لیے فیصلہ کروں گا۔ تو اللہ سے گمان دعاؤں کی قبولیت کا رکھے، کبھی بھی یہ نہ کہا کریں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی آپ کی دعا، مومن کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اللہ کی قسم مومن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی، میری طبیعت خراب تھی، رات میں الٹیاں کرتا رہا، اللہ کی قسم رب سے مانگا یا اللہ جمعے کے لیے طاقت دے دے، اللہ کی قسم اللہ نے عطا فرما دی ہے، الحمدللہ۔ یقین کریں اللہ دیتا ہے میرے بھائیوں، آپ کو نہیں لگ رہا ہوگا کہ میں اس وقت کس حالت میں کھڑا ہوں، لیکن الحمدللہ مجھے اللہ نے جمعے کے لیے طاقت دے دی ہے، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ میں آپ کو کوئی دکھلاوے کے لیے تعزیز بھی نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اللہ کی قسم اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ 2 گھنٹے بندہ الٹیاں کرتا رہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی آپ خود اندازہ فرما لیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور سحری کے وقت اٹھ کر دعائیں آپ کے لیے بھی کی، بیماری کے حالت میں کی ہیں، اپنے لیے بھی کی، آپ کے لیے بھی کی۔ اور یہ میں آپ کو بتانے کے لیے نہیں کر رہا، یہ بات چلتی چلاتی آ گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ یقین کے ساتھ دعا کریں، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اللہ کی قسم قبول فرماتا ہے۔ اور ایک دفعہ نہیں، بے شمار مرتبہ اس کا جو ہے نا وہ اندازہ کیا، یقین ہوا ہے، یقین کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے، الحمدللہ۔
تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی سے کبھی بھی بدگمانی میں دعا نہ کریں کہ پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں. جو سحری کے وقت اٹھ کر روزے کی نیت سے اٹھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, اس پر بھی اللہ کی رحمت کی دعائیں ہوتی ہیں. جو سحری وقت اٹھ کر صرف اپنے اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے, رب کی قسم رب اس پر بھی رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے, اس پر بھی رحمت کی بارش ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آگے رمضان کا مہینہ جو دینے والا ہے, جس میں ہم داخل ہونے والے ہیں, چند لمحے, چند گھنٹے, چند گھڑیاں باقی ہیں. ان چند گھنٹوں کے بعد ہم رمضان میں انشاءاللہ چند دنوں کے بعد جو ہے وہ داخل ہونے والے ہیں. 14 رمضان کو پہلا روزہ نہیں ہوگا, 1 رمضان کو ہی پہلا روزہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو رمضان میں ہم انشاءاللہ داخل ہونے والے ہیں. تو اس رمضان کی برکات ہم انشاءاللہ اپنے رب کے حضور ضرور یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ضرور حاصل کریں گے. 1 رمضان جیسے ہی ہوگی ہم انشاءاللہ اپنے رب کی رحمتوں کو حاصل کریں گے انشاءاللہ. پورے یقین سے کہیں اور یہ اللہ پر یقین رکھیں, کسی پر یقین نہ رکھیں, اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور بھی ضرور ان مشکل حالات سے بھی نکالے گا انشاءاللہ. تو بہرحال روزے کے لیے سحری کے وقت اٹھنے والے بندے کے لیے رب کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. یقین کر لیں جو سحری کے لیے اٹھتا ہے تو جو سحری کروانے کے لیے اٹھے, جو سحری کروانے کے لیے اٹھے, بدرجہ اولا اس نے سحری کرنی بھی ہے اور سحری کروانی بھی ہے. تو ان خواتین کے لیے اللہ کے ہاں کیا خیال ہے, اجر و ثواب میں میرے سے آپ سے زیادہ اجر نہیں ہوگا ان کو, میرے اور آپ سے زیادہ اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا سحری کروانے پر بھی. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے مہینے کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات کو ختم کریں, بات لمبی ہو گئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے والے بندے کے لیے بھی رب کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور یقین کر لیں اس بات پر, یقین کر لیں, مان جائیں یہ بات. جو مان جائے گا یہ بات, اللہ کی قسم اس کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کریں گے اور وہ بندہ درود پاک پڑھے گا اور جنت کا انشاءاللہ وارث بنے گا. تو جنت کا وارث بننے کے لیے رحمت کے فرشتوں کی رحمت والی دعاؤں کو سمیٹنے کے لیے ان 4 چیزوں پر عمل کر لیں. 5 چیزیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے عرض کی تھیں, 4 چیزیں آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں, جن میں سے ایک آنے والا رمضان کا مہینہ روزے کے لیے اٹھنے کے لیے, سحری کے وقت سحری کھانے کے لیے پورے ذوق اور شوق اور یقین سے اٹھیے گا کہ اللہ کے فرشتے ہمارے لیے رحمت کی دعائیں کریں گے. ان رحمت کے فرشتوں کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے اٹھ کر اپنے رب کا حکم پورا کیجئے گا. انشاءاللہ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.